اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام علی النبی الامی الدافع جیشات الاباطیل والدامغ صولات الازالیل ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ ویقتلون وعدنا اللہ حقا بالتوراۃ والانجیل والقرآن التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ ویبشر المؤمنین. صلوات. عزیزان گرامی، نفس مطمئنہ کے عنوان پر یہ میری چوتھی تقریر آپ کی سماعت کے لیے ہدیہ ہے. میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے عنوان کا کچھ حق ادا کیا. عنوان ہے اتنا وسیع کہ ایک ایک مرحلہ طے کرتے کرتے تقریریں نکل جاتی ہیں آگے، وقت ہاتھ سے نکل جاتا ہے. ابھی ہم نفس کلیہ الہیہ ہی کی منزل میں ہیں، اور یہ منزل ہے اتنی اہم کہ ہمارے فکر و شعور و خیال کا پورا مدار و قرار اسی ایک نفس پر ہے. اگر اس کی معرفت ہو گئی تو پھر ہماری ترقی نفس مطمئنہ تک بھی ہو سکتی ہے. لیکن جس نے اس نفس کو چھوڑ دیا، پھر اس کے بعد اس کے پاس جو مختلف نفس ہیں، نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس طامہ، اس کے سوا کچھ باقی نہیں رہ جاتا. ہماری شناخت و انفرادیت ہی اسی سے ہے کہ ہمارے ظاہر کا چہرہ تو وہ چہرہ ہے جو قدرت کا عطا کیا ہوا ہے، لیکن ہمارے باطن کا وہ چہرہ وہ در حقیقت ہمارے نفس کا چہرہ ہے، اور یہی چہرہ شناخت کے قابل ہے. ظاہر میں تو کبھی چہرہ ہوتا ہے، کبھی نقاب ہو جاتے ہیں، تو اس منزل پر شناسائی مشکل ہو جاتی ہے. میں اس رخ سے تو تقریر کرنے کا عادی نہیں ہوں، اور مجھے کبھی اوج منبر سے خس و خاشاک کی پرواہ بھی نہیں رہی. یہ تو زمانے میں ہر دور میں رہا، اور خاص طور پر آپ کی نگاہ اگر تاریخ پر ہے تو شاید میں یہ جملہ کہہ چکا ہوں پہلے بھی اور ان تقریروں میں بھی کہ تاریخ اسلام میں تو کچھ نہیں ہے سوائے مملکتوں کی تاریخ کے، ملوکیت کی تاریخ کے، جبر و استبداد کی تاریخ کے، ظلم کی تاریخ کے. تو ایسی صورت میں ہم کو اگر کہیں سے سہارا ملتا ہے تو وہ ایک ہی سلسلہ ہے، محمد و آل محمد علیہ السلام.
غالباً پہلی تقریر میں نے آپ سے یہ عرض کیا تھا کہ اس وقت میری کتابیں تو میرے ساتھ نہیں ہیں، لیکن اگر توفیق الہی میرے شامل حال رہی تو میں انشاءاللہ کل کی تقریر میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ ایک ایک روایت کے لیے ہمارے پاس کتنے محکم سلسلے ہیں جو جا کے آل محمد تک مل جاتے ہیں، معصوم مطلق تک مل جاتے ہیں۔ غالباً میں انشاءاللہ کوشش کر رہا ہوں کہ میں کل کی تقریر میں جب ان تقریروں کو سمیٹ کر نفس مطمئنہ تک ہم جائیں گے تو وہاں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ اور پھر یہ بھی میرے پیش نظر ہے کہ نفس کلیہ الہیہ کے بعد وہ سلسلے کہاں تک ہم کو روشنی دیتے رہے اور آج بھی کتنی روشنی دے رہے ہیں۔ ایک جملہ میں آپ سے ایک اور بھی عرض کر کے آگے بڑھوں کہ ہم وہ واحد لوگ ہیں، ہماری پوری اجتماعی صورت وہ واحد اجتماعی صورت ہے کہ جس کا ماضی بھی روشن ہے، جس کا حال بھی روشن ہے، جس کا مستقبل بھی روشن ہے۔ لوگوں کو یا ماضی ان کے ساتھ نہیں ہے یا مستقبل ان کے ساتھ نہیں ہے، مستقبل کا تو انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کس منزل کی طرف جا رہے ہیں۔ دیکھیے، ہدایت کی دو صورتیں ہیں۔ ایک ہدایت کی یہ صورت ہے کہ کوئی اگر راستے کی تلاش میں ہو کسی منزل کے لیے تو کوئی اس کو اس کا پتہ بتا دے کہ یہ راستہ ہے، اس راستے سے جاؤ تمہیں منزل مل جائے گی۔ یہ بھی ہدایت ہے، یہ بھی ایک ہدایت ہے۔ لیکن ایک ہدایت وہ ہے جسے ایصال علی المطلوب کہتے ہیں، یعنی جس کی تمنا میں وہ راستہ تلاش کر رہا ہے اس تک پہنچ کر اس کا ہاتھ تھام کے اس کو راستے سے گزار کے ان کو خارزار جھاڑیوں سے بچاتے ہوئے، کانٹوں سے، راستے کی صعوبتوں سے محفوظ کرتے ہوئے، جہاں وہ تھک کے بیٹھ جائے وہاں اس کو کچھ آرام پہنچاتے ہوئے، اگر اس کو طلب پیاس کی ہو رہی ہو تو اس تک پانی اور غذا فراہم کرتے ہوئے لے جا کر جس کا پاس جانے والا ہے اس مطلوب کے دروازے تک پہنچا کر زنجیر در کھٹکھٹا کر اس کو جب وہ آ جائے تو ملا کے اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دے، یہ ایصال علی المطلوب ہے۔ آپ محسوس کر رہے ہیں؟ تو دنیا کے پاس بہت ممکن ہے کہ راستہ سامنے دکھائی دے رہا ہو، لیکن کوئی ایصال علی المطلوب کی صورت نہیں ہے کہ جہاں ہماری زندگی کی ہر مشکل میں ہم اس کو آواز دیں تو وہ آئے، ہمارا ہاتھ تھامے، ہم کو بچپن سے گزارے، لڑکپن سے گزارے، جوانی سے گزارے، زندگی کی دھوپ چھاؤں سے گزارے، منزل تک لے جائے، جہاں پہنچنا ہو اس کے دروازے پر پہنچائے اور پھر آواز دے کے کہے یہ اسی دروازے کا قائل تھا۔ آپ محسوس کریں گے یہ ہے ایصال علی المطلوب کی منزل۔ مگر ایک پہلو یہاں سے میں لوں پھر موضوع پہ آ جاؤں گا کہ انسان کو حواس تو ملے ہیں، گزشتہ دنوں میں گفتگو ہوتی رہی کہ میں اور نامیہ نباتیہ کی گفتگو تو نہیں کرتا، لیکن جو خصوصیات ملی ہیں، آنکھیں ہیں، بصارت ہے، سماعت ہے، شامہ ہے، ذائقہ ہے، لامسہ ہے، دیکھ کر شناخت ہو، سن کر علم حاصل کرے، چکھ کر محسوس کرے، چھو کر محسوس کرے، سونگھ کر محسوس کرے، یہ حواس کے بعد بھی بصارت تو ہے، بصارت کچھ اور چیز ہے۔ دیکھنے کے بعد کبھی کبھی شناخت نہیں ہوتی، اس کو نظر نہیں کہتے، اس کو فریب نظر کہتے ہیں۔ دیکھ کچھ رہا ہے، سمجھ کچھ رہا ہے، تو یہ حواس پوری طرح سے مشاہدہ نہیں کرواتے، اس کے لیے بصیرت چاہیے۔ آپ محسوس کر رہے ہیں؟ بصارت کا تعلق آنکھوں سے ہے، بصیرت کا تعلق آنکھوں سے نہیں ہے، بصیرت کا تعلق دل سے ہے۔ ذرا سا مجھے احساس ہو رہا ہے کہ کچھ مسائل اصطلاحات کی وجہ سے پہنچ نہیں پا رہے ہیں۔ یہ واقعہ آپ کا سب سے سنا ہوا ہے، جو ذاکر ابتدائی مراحل میں بھی ممبر پہ آتا ہے وہ اس واقعے کو ضرور سناتا ہے، مگر میں اس سے ایک اور نتیجے پر پہنچانا چاہتا ہوں آپ کو
آپ میں سے سب نے سنا ہوگا کہ سائل نے روٹی مانگی، علی نے کہا روٹی دے دے، دیر ہوئی، کہا اونٹ دے دے، اونٹوں کی قطار دے دی. یہ واقعہ آپ کا سنا ہوا ہے، لیکن شاید نوجوانوں میں سے کسی نے یہ نہ سنا ہو کہ آخر وہ اونٹ کتنے تھے، ان اونٹوں پر تھا کیا، وہ کون سا مرحلہ تھا. تو بات صرف اتنی ہے کہ خیبر سے واپسی ہو رہی تھی، 400 اونٹ سے. میں بصیرت کی طرف جانا چاہتا ہوں، مجھے واقعہ آپ کو سنا کر آپ کا وقت حاصل کرنا مقصود نہیں ہے. خیبر سے واپسی ہو رہی تھی، 400 اونٹ تھے، اس پر زر و جواہر تھے، مال تھا، اور مال غنیمت میں سے بہت کچھ تھا. 400 اونٹوں پر سامان لدا ہوا تھا. اس میں سے ایک اونٹ پر روٹی تھی اور وہ اونٹ قطار میں تھا. مانگنے والا نابینا تھا. یہ لفظ میں پھر ابھی استعمال کرتا ہوں، نابینا کا پھر استعمال کرتا ہوں میں اس کو. اس نے روٹی مانگی تو واقعہ آپ کو معلوم ہے، خنبر سے کہا روٹی دے دے. اس نے کہا ابھی نکال کے دیتا ہوں. کہا اونٹ دے دے. اس کے بعد کہا اونٹ قطار میں ہے، کھول کر دیتا ہوں. کہا قطار دے دے. اس نابینا کے ہاتھ میں جب خنبر نے مہار تھمائی، پورا واقعہ تو آپ کو یاد ہے، میں کیا دو رہا ہوں. جب مہار تھمائی تو اس نے پوچھا یہ کیا ہے. نابینا تھا، دکھائی نہیں دیا. اس نے پوچھا یہ کیا ہے. کہا اس کریم ابن کریم نے تجھے اونٹوں کی قطار دے دی ہے، لے جا، 400 اونٹ ہیں. اس پر اتنا کچھ. اب یہاں تو میں رخ بدل رہا ہوں تقریر کا. اس نے اونٹوں کی مہار چھوڑی، چھوڑ کے کہا مجھے اس کریم ابن کریم کے پاس لے چل. کچھ دور تو خنبر ساتھ ساتھ چلا. اس کے بعد اس نے سبقت کی، آگے بڑھ گیا. خنبر کو پیچھے کہا تو تو نابینا ہے، تجھے کیا پتا کہ وہ کدھر کو کھڑے ہیں. کہا حق کی خوشبو مجھے محسوس ہو رہی ہے، وہ ادھر ہے. یہ بصارت سے محروم تھا لیکن بصیرت تھی. مجھے حق کی خوشبو ادھر سے آ رہی. دیکھیں میں دو مترادف لفظ استعمال کر کے آگے بڑھ جاؤں. وہ نابینا تھا، اندھا نہیں تھا. نابینا ہونا اور ہے، اندھا ہونا اور ہے. وہ نابینا تھا مگر دل کی آنکھیں روشن تھیں. اندھوں میں سے تو وہ بھی ہوتے ہیں کہ جن کو سارا قرآن حفظ ہوتا ہے مگر بغض علی دل میں ہوتا ہے. غالباً جرار اکبر آبادی کا یہ شعر ہے کہ حب علی میں نابینا کو آنکھیں بھی مل سکتی ہیں، بغض علی میں حافظ قرآن اندھا بھی ہو سکتا ہے. یہ جرار اکبر آبادی کا غالباً شعر ہے. گیا، قریب پہنچا، بیٹھا، گھٹنوں کو ٹیک کے قدموں کو بوسہ دیا اور اس کے بعد دامن کو لے کر آنکھوں پر ملتا رہا. آنکھیں اتنی پرنور ہو گئی کہ دنیا روشن روشن سی دکھائی دینے لگی. اور اس کے بعد دیکھا کہ ہر شہرہ صاف دکھائی دے رہا ہے، نقابیں ہٹ گئی ہیں، ہٹ گئی ہیں. تو علی نے کہا لے جا، تو نے مانگا تھا کہ جس کو آپ کے قدم مل جائیں پھر اس کو مال دنیا کی کیا ضرورت ہوتی ہے. یہ ہوتی ہے بصارت نہیں بصیرت. جس کو وہ دامن مل جائے پھر اس کے بعد اس کے پاس دنیا کی تمنا نہیں رہتی. اور جس کو دنیا کی تمنا ہوتی ہے اس کے ہاتھ میں وہ دامن آتا ہی نہیں، چاہے لباس کچھ ہو. آپ محسوس کر رہے ہیں مجھے، چاہے لباس کچھ ہو. میں رخ نہیں موڑنا چاہتا اپنی تقریر کا کسی اور مقام پر، مگر کچھ دور تک کے میں اس لفظ کو ساتھ لیے چلنا چاہتا ہوں، بصیرت کو. مجھے کوئی مجبوری تو نہیں ہے، میں چاہتا بھی نہیں ہوں کہ اس مخصوص موضوع کے دوران کسی کا تذکرہ لاؤں، لیکن میں تذکرہ کیے بغیر بھی آپ کو وہاں تک پہنچا سکتا ہوں. میری کوشش یہ ہے کہ وہ نام اور وہ چہرے میری نگاہوں میں اس وقت نہ آئیں جب میں اوج منبر پر ہوں. میری یہ کوشش رہتی ہے. کچھ اسی دور کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، میں اس دور کی بھی بات کہہ رہا ہوں.
چہرے آج بھی وہی ہیں. علی کی اور حسین کی دشمنی میں چہرے بدلے نہیں ہیں, چہرے آج بھی وہی ہیں, چہرے دکھائی دے رہے ہیں. اور میری کیا آپ کی بھی بصیرت افروز دل سے جب آپ ان چہروں پہ نگاہ کرتے ہیں حقیقتیں کھل جاتی ہیں, نہ صرف ان کی بلکہ ان کے نسب کی. ابھی میری مسافر نوازی میں آپ لوگوں نے کوئی کمی نہیں رکھی ہے, کوئی کمی نہیں رکھی ہے. یہاں سے تقریر کر کے جاتا ہوں تو لوگ میرے پاس ہوتے ہیں, پھر صبح سے لوگ مجھ سے ملنے کے لیے آتے ہیں. میں تو رات اب اس وقت کسی مجلس میں جانے کے موقف پہ نہیں ہوں. کچھ تو میری پیرانہ سالی میرے راہ میں ہے, اور کچھ یہ ہے کہ تھک بھی جاتا ہوں. لیکن کبھی کبھی نسیم سحری, صبح کی ہلکی ہوا کے جھونکے, اور کبھی شام کی ڈوبتی ہوئی سسکیاں. مگر کیا ہوا پہ بھروسہ کروں, ہوا سے بڑا منافق بھی کون ہوگا. صبح کو کلیوں کو چوم کے جگا دیتی ہے تو شام کو اپنے تیز ناخنوں سے ان کی پنکھڑیوں کو نوچ کے بھی رزق زمین کر دیتی ہے. مگر یہی ہوا کبھی صبح اور کبھی شام میرے کانوں میں سرگوشیاں کر جاتی ہیں کہ تم تو آرام سے تھے, تم کو شاید خبر نہیں کل کون کیا کہہ گیا اور کیا کر گیا. تو تب مجھے پتا چلتا ہے کہ لوگ یہ بھی کہہ جاتے ہیں, کر جاتے ہیں کہ ان کو اب یہ ماتم بھی گراں گزرنے لگا, یہ غم بھی گراں گزرنے لگا. یہ بھی ہوتا ہے. اور اس کے لیے جو تعویلات لاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہ اب علی کو چھوڑو ان کو دیکھو. میں 3 دن سے مسلسل یہی کہہ رہا ہوں آپ سے, علی کو ہٹاؤں تو وہاں رکھوں کس کو. میں پوچھ یہی رہا, کوئی لائے تو. میں نفس کلیہ الہیہ سے ہٹا نہیں ہوں ابھی, اس نفس کو ہٹاؤں تو رکھوں کس کو. ایک جملہ, میں شاید نہ رہوں اور ہمارا ہونا بھی کوئی ضروری نہیں ہے. خدا آپ لوگوں کو سلامت رکھے, آباد و شاد رکھے. کل بھی کہہ چکا ہوں, خدا کرے آپ کے گھر ہمیشہ ٹھنڈے چشموں کے کنارے آباد کریں. دولت, شہرت, سطوت, حشمت سب آپ کی دہلیز کو بوسا دے امیر المومنین کے صدقے میں. ایک بات یاد رکھیے, ہمارے سب سے مضبوط ہتھیار 2 ہیں, بس 2. ایک آنسو, ایک ماتم. میں کسی طرف کوئی اشارہ نہیں کر رہا ہوں, میں اوج منبر سے پستیوں کی طرف اشارہ کرنے کا قائل ہی نہیں ہوں. نوح کی عمر کتنی؟ بقول 900 سال. یہی عمر نوح بتلائی جاتی ہے کہ 900 سال تھے. اب خدا جانے کتنی عمر رہی ہو. اور آنسو کی کیا عمر ہے؟ 1400 سال تقریباً. نوح کی عمر کم ہے, آنسو کی عمر ابھی طویل اور جاری ہے. آپ محسوس کریں, آنسو جاری ہیں, آنسو رکے نہیں ہیں. دنیا جتنے آنسو غم سید الشہداء میں بہائے گئے, اگر ان آنسوؤں کو جمع کیا جاتا تو دنیا کے 7 سمندر چھوٹے ہو جاتے اور ایک سمندر ان سب سے بڑا وجود میں آتا جسے بحر غم سید الشہداء کہا جاتا ہے. آنسوؤں کے دیکھیے سپر پاورز, میں کیا نام لوں اور کیا وقت آپ کا ضائع کروں. سپر پاورز دنیا کے, اگر ان کو خوف ہے تو اسکوڈ میزائلز کا خوف نہیں ہے, نیوکلیئر ویپنز کا خوف نہیں ہے. ان کو اگر خوف ہے تو آنسو کا خوف ہے. آنسو اتنا خطرناک ہتھیار ہے. آج ساری دنیا کے خلیجی ممالک جو کوشش کر رہے ہیں وہ یہی کوشش کر رہے ہیں, یہ آنسو رک جائے, یہ ماتم رک جائے. میں کوئی سیاسی تقریر نہیں کر رہا ہوں, مگر یہ قوت ہے آنسو کی. وہ تخت و تاج نہ رہے, وہ حکومتیں نہ رہیں, وہ ملک و مال نہ رہا جس نے حسین سے ٹکرانے کی کوشش کی. اس لیے کہ خدا کو یہ پسند نہیں ہے کہ کوئی اس کے مظلوم بندے پر اور ظلم کرے, مگر حسین آج بھی مظلوم ہے, حسین آج بھی مظلوم ہے. عزیزان گرامی, اگر دنیا نفس کلیہ الہیہ کو اور نفس مطمئنہ کو پہچان لیتی تو آج دنیا میں یہ ہنگامے نہیں ہوتے, یہ ہنگامے نہیں ہوتے دنیا میں. کبھی کبھی
میرا جی یہ چاہتا ہے کہ میں آپ کو اس رخ پہ بھی لے جاؤں کہ جہاں آپ یہ چیزیں خود دیکھیں اپنے آنکھ سے. مجھے خیبر بیان کرنا نہیں ہے، خیبر آپ کی نگاہ میں ہے، میں پڑھوں گا نہیں خیبر آج، لیکن ایک جھلک ایسے دکھا کے نکل جاؤں گا آگے کو. ایک جھلک صرف. مرحب کے ساتھ اس کے دو بھائی تھے، حارث، انتر، مرحب. جی یہ تینوں. ان کی ماں نے کہا تھا کہ حیدر سے نہ لڑنا، یہ بات بھی آپ کے علم میں ہے. جو وہ خیبر میں خیبر کا ایک قلعہ تھا، یہ بھی آپ جانتے ہیں. اس قلعے میں یہودیوں کا ایک بڑا عالم اس نے رکھا تھا، مرحب نے. یہودی اپنے علماء کو ربی کہتے ہیں، اس نے ایک ربی کو بھی رکھا. جب یہ اس کے سامنے آیا مرحب، تو اس ربی نے کہا کہ میں تجھے نصیحت کر رہا ہوں، تو علی سے مت لڑ. یہ شاید بات آپ سن رہے ہیں، مجھ سے پہلے بھی آپ کی سنی ہوئی ہوگی. علی سے مت لڑ، ورنہ تو بھی مرے گا اور تیرا قلعہ بھی جائے گا. اس نے کہا میں نے تیری پرورش کی، تجھے اتنے آرام سے رکھا، تیرے لیے اتنے سکون اور اہتمام کیا ساری چیزوں کا، اور تو مجھے ڈرا رہا، تو میری ہمت کو توڑ رہا. کہا نہیں، میں ڈرا نہیں رہا ہوں. تو کہا پھر تو یہ کیسے کہہ رہا ہے کہ میں علی سے شکست کھا جاؤں گا اور قلعہ چلا جائے گا؟ کہا میں اس لیے کہہ رہا ہوں، علی وہ ہے جو ابھی بطن مادر میں تھا، اور جب اس کی ماں دیوار کعبہ کے قریب آئی تھی تو دیوار شق ہو گئی تھی. میں اس لیے تجھ سے کہہ رہا ہوں کہ تو علی سے جھگڑا مت کر، علی سے مت لڑ. اور اس کے بعد اس نے کہا کہ تیری ماں نے بھی تو تجھے منع کیا ہے علی سے لڑنے کے لیے. میں ایک جملہ آپ کے حوالے کر کے ایک سانس لینا چاہتا ہوں. صرف ان کی ماں ام المنافقین تھی نا، منافقوں کی ماں ام المنافقین. اس کی ماں ام المنافقین تھی نا. ام المنافقین کو تو پتا تھا کہ حیدر سے جنگ کرنے کا انجام کیا ہے، اور ام المومنین جی عزیزان گرامی، آج بس میں ذرا سا تقریر کو اسی طرح سے لے کے چلنا چاہتا ہوں تاکہ جو کچھ بھی لوازمات رہ گئے ہیں تقریروں کے وہ آپ آج تک پہنچ جائیں. تو پھر میں اپنے مرکز کی طرف لوٹا، پھر میں نفس کلیہ الہیہ کا اختیار بتلاؤں آپ کو. اختیار بتلاؤں. میں تو چاہتا تھا کہ بدر میں نے پڑھی آپ کے سامنے، الگ انداز سے پڑھی. میں نے کل خندق کے بھی کچھ حصے سنے. میں تو چاہتا تھا کہ نفس کلیہ الہیہ کا اختیار ہر مرحلے پہ بنا. میرا تو جی چاہتا ہے کہ علی کے غزوات کو پڑھوں، مگر آپ کے سنے ہوئے ہیں. میں اتنا نہیں جانا چاہتا تھا، مگر میں آج ایک الگ رنگ سے جانا چاہتا ہوں. مگر اس سے پہلے قرآن میں آیت یا ایھا الذین آمنو، اے صاحبان ایمان، خبردار نبی کی آواز سے آواز اونچی نہ ہو. یا ایھا الذین آمنو، اے صاحبان ایمان، نبی کے گھر میں بلا اجازت داخل نہ ہونا. جی آیتوں کا تسلسل ہے، یہ بہت ہے، میں وہاں تک نہیں جانا چاہتا. پھر نمونتاً یہ آیت میں کروں تو کوئی کرتا تھا تبھی تو آیت آئی نا. تو کوئی اونچی آواز میں بولتا تھا تبھی تو آیت آئی نا. تو کیا جرتیں تھی؟ کوئی بغیر اجازت گھر میں جایا کرتا تھا نا، تبھی تو آیتیں آئیں نا.
قرآن میں کبھی کوئی آیت ایسی نہیں ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان تم پہاڑوں پر چڑھ جانا تو پتھر مت کھانا۔ کوئی کھاتا ہی نہیں تھا پتھر، تو آیت کیا آتی؟ تو کوئی جاتا تھا تبھی تو آیت آئی۔ اب سورہ احزاب کی طرف ذرا سا آپ کا رخ کیجئے، اب میں وہاں سے تیزی سے گزر جاؤں۔ آیت آئی، کہہ دو اے رسول کہ تمہاری بیویوں کو کہہ دو کہ ایام جاہلیت کی طرح بن سنور کے بازاروں میں نہ گھوما کریں۔ کوئی جاتا تھا ہوگا تو آیت ہی ہوگی۔ آپ محسوس کر رہے ہیں، ظاہر ہے میں تو کسی کا نام، کوئی جاتا تھا ہوگا تو آیت ہوگی۔ اور پھر اس پر اور آپ آگے آپ خود تلاوت کریں، مجھے بڑی دور تک سفر کرنا ہے آج، آپ خود تلاوت کریں۔ کل بھی آپ کو میں نے سورہ احزاب ہی حوالے کیا تھا، آج بھی وہی کر رہا ہوں۔ تو ایک مرتبہ کسی محترمہ نے نبی سے خواہشوں پر خواہشیں کی، خواہشوں پر خواہشیں کی۔ ساری دنیا کے جھگڑے اسی میں ہیں، دال چاول تو آج بھی سستا ہے، مجھے یہ دلاؤ مجھے وہ دلاؤ، کہ خواہشوں نے تو لے ڈوبا ہے۔ اور یہ بہت زمانے سے آ رہی ہیں، ان کی خواہشیں تھیں۔ آیت نازل ہوئی، اگر کوئی بہت زیادہ اصلاح کرے تو ان کو کچھ دے دلا کے رخصت کر دو۔ آیتیں بتلا رہا ہوں آپ کو، نشان دے دلا کے ان کو رخصت کر دو۔ رسول نے ان کے باپ کو بلایا، میں نام نہیں لے رہا ہوں، شاید وہ کسی سلسلے میں دوسرے آتے ہوں، کیا ہوتا ہو کدھر ہوتا ہو میں نہیں جانتا رہا۔ بلایا اور بلا کے کہا تمہاری بیٹی کے یہ تیور ہیں۔ تو انہوں نے بیٹی کو ایک تماچا رسید کر دیا۔ نبی بپھر کے کہے تمہاری یہ مجال کہ میرے سامنے تماچا مارو۔ ایک طرف یہ اور ایک طرف یہ عدل نفس کلیہ الہیہ ہے، یہ انصاف ہے کہ باپ صحیح مگر دست درازی نہ کرے، یہ تہذیب ہے، یہ طریقے ہیں زندگی کے۔ لیکن تیور تو لوگوں کے ایسے ہی تھے اور انہی کے ساتھ نبی نے زندگی گزاری ہے، تو کس کا کیا مقام ہے یہ میں آپ کو بتلاتا ہوا جا رہا ہوں۔ ساتھ رہیں، زندگی ساتھ آئی، نہ نبی کو پہچانا نہ نفس نبی کو پہچانا۔ دیکھیے دوری سے اور قربتوں سے کوئی تعلق نہیں رہتا، نبی کے اطراف گھیرا تھا انہی لوگوں کا گھیرا تھا، لیکن پہلو میں ہو کے نبی کو نہیں پہچانا، نہ نبی کو پہچانا نہ نفس نبی کو پہچانا۔ مسئول تو نفس ہے، ایک اشاریت دے دوں تو آگے بڑھ جاؤں، واقعہ نہیں، صرف ایک اشارہ، سب آپ کے علم میں ہے، میں تو صرف آپ کے حافظے کو تازہ کرتا جا رہا ہوں، صرف حافظے کو تازہ کرتا جا رہا ہوں۔ طلاق کا حق بدن کو ہے یا نفس کو؟ اگر آپ وہاں تک پہنچ رہے ہوں تو میں شکر گزار ہونے کا موقع حاصل کروں۔ جی طلاق کا حق بدن کو ہے یا نفس کو؟ سب کچھ نفسی کی تو کارسازیاں ہیں، ازدواج نفس کی کارسازی، طلاق نفس کی کارسازی۔ نفس آمادہ ہو تو بدن روک نہیں سکتا، نفس آمادہ ہو تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ بدن رہے نہ رہے، کسی موقع پر نہیں، میں شاید نہیں پہنچا پا رہا ہوں، بہت زیادہ سناٹا ہے مجلس میں، بہت زیادہ سناٹا ہے، ذرا میں رک کے ایک دو جملوں کے بعد پھر اسی منزل پہ آ جاؤں۔ میں کیا خیال ہے عالم اسلام کا کہ بھائی رسول کے بعد تو خلفاء کرام کا بڑا احترام ہے، بہت احترام ہے، سب کے ساتھ اللہ کی مرضی اور رضا شامل ہو رہی ہے، بڑا احترام ہے۔ کیا خیال ہے کہ اگر کوئی شخص ایک گروہ کو لے کر کچھ لوگوں کے ساتھ ہتھیار بند ہو کر کسی خلیفہ کے مقابل میں آ جائے تو اس مقابل میں آنے کے والے کے لیے عالم اسلام کے پاس کیا موقف ہے؟
کہ رسول کی مسند پہ بیٹھا ہے، اس کے خلاف آواز اٹھانے والے کے لیے تو بڑی سخت سزا ہے نا. پتہ نہیں اس کو وہ لوگ کس منزل میں دیکھیں، سیدھا سیدھا کافر بھی کہہ سکتے ہیں. بہرحال یہ ان کا مسئلہ ہے، وہ جو چاہیں کہیں. جو کوئی بھی خلیفہ کے خلاف آئے گا اس کے لیے فیصلہ عالم اسلام ہی کو کرنا ہے، مجھے نہیں کرنا ہے. مجھے یہ فیصلہ نہیں کرنا، مجھے تو مطلب ہی نہیں ہے ان سارے قضیوں سے. عالم اسلام کو میں پوچھنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے بدر کا فیصلہ ٹھیک ہے، احد کا فیصلہ ٹھیک ہے، خندق کا فیصلہ ٹھیک ہے، خیبر کا فیصلہ ٹھیک ہے، جمل کے تعلق سے آپ کا کیا خیال ہے کہ کون حق پر ہے کون نہیں ہے؟ عالم اسلام بتلائے تو. پھر اس کے بعد جملہ طلاق کا حق صرف نفس کو ہے. اب مجھے جملہ پورا ادا کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے نا کہ علی نے کہا کیا تھا. جملہ پورا ادا کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے نا. یہی پوچھا تھا نا کہ کیا میں اپنے حق کا استعمال کروں، تو چہرے اتر گئے. یہ ہے مراحل. میرے پاس وقت ہے، 32 منٹ سے میں گزر رہا ہوں. آج میں وقت کی پابندی بھی کروں گا، میں زیادہ زحمت بھی نہیں دوں گا، مجھے کل تک پہنچنا ہے. مگر آج یہ منزل میں آپ کے ساتھ سر کرنا چاہتا ہوں. آپ ایک نام سن چکے ہیں، آپ کے حافظے میں ہے. اچھا میں رک جاؤں، بھول جاؤں گا، یہ میں تقریر کی رو میں یہ بات میرے ذہن سے نکل جائے گی. بہت سے واقعات ایسے ہیں جو ہم تک پہنچے ہیں، لیکن میں اپنی کم علمی کو کیا کروں، میں پہنچ نہیں پایا وہاں تک. تاریخ اسلام میں بہت سے واقعات ہیں جو ہم تک پہنچے ہیں، لیکن میں پہنچ نہیں پایا. میری عمر ختم ہو گئی، میں پہنچ نہیں پایا. میں بڑا اداس رہتا ہوں کہ میں کم جانتا ہوں، بہت کم جانتا ہوں. آپ نے یہ واقعہ سنا ہوگا کہ علی کے پاؤں میں ایک تیر لگ گیا تھا، بہت تکلیف ہوتی تھی. کسی نے کہا، سرکار رسالت نے کہا کہ جب علی حالت نماز میں ہوں تو یہ تیر نکال لیا جائے. میری بدقسمتی دیکھیے، مجھے آج تک یہ نہیں معلوم ہو سکا کہ یہ تیر لگا کس جنگ میں تھا. تاریخ میں تو مجھے کہیں نہیں ملتا. ایک ایک کر کے میں نے ساری تاریخ کھنگال ڈالی کہ آخر یہ تیر لگا کہاں تھا، کس جنگ میں لگا تھا. اگر ملا تو فرید الدین عطار کی مثنوی میں ملا، تاریخ میں تو نہیں ملا. تو دنیا نے نہ جانے کیا سوچ کہ کس آرزو میں علی کے پیر میں تیر مارا کہ وہ روایت فرید الدین عطار کے پاس رہ گئی. ورنہ علی جیسا شجیع، علی جیسا جرار، علی جیسا کرار کسی کیا محتاج ہوتا کہ تیر نہ نکالے. آپ محسوس کر رہے ہیں تاریخ کس دھارے پر گئی. بھئی میں اپنی لا علمی کا اظہار کر رہا ہوں. آپ آج کہیں سے مجھے یہ حوالہ دے دیں تو میں شکر گزار رہوں گا، اور زندگی بھر لکھنؤ کا نام لے کے کہتا رہوں گا کہ انہوں نے میری رہنمائی کی ہے. زندگی بھر میں یہ کہتا نہیں، میرے علم میں تو نہیں ہے. آپ مسلسل سنتے ہیں کہ خیبر میں جب دعوت مبارزت طلبی ہوتی تھی تو جاتے تھے پھر واپس آتے تھے، جاتے تھے اور واپس آتے تھے، جاتے تھے اور واپس آتے تھے. مجھے کوئی نام نہیں ملا کون گیا اور کون آیا. جانے کے لیے بھی تو ہمت مردانہ چاہیے تھی نا. کوئی مرد تھا تو جاتا. صرف جانے کے لیے جانا
اس سے آنکھیں ملانا، اس کے سامنے کھڑے ہونا، پھر واپس پلٹ کے آنا، اس کے لیے بھی تو پیروں میں طاقت ہونی چاہیے، سینے میں دل ہونا چاہیے، آنکھوں میں شعلے ہونے چاہیے، چہرے پہ وہ استقامت ہونی چاہیے۔ یہ کوئی ہوتا، کوئی مرد ہوتا تو جاتا۔ نبی نے کہا کل میں اس رجل کرار کو علم دوں گا۔ نبی نے خود کہا ہے کہ میں اس مرد کو علم دوں گا۔ ایک کو نبی نے مرد کہہ کے باقی سب کو کیا کہا یہ تو میں نہیں جانتا۔ تقریر کو یہاں روک کے ایک بل پہ لے جاؤں، پھر میں واپس لے آؤں۔ ایک بل پہ صرف مرد کس کو کہتے ہیں میں جملہ دوں گا، اور آپ کی بلند فہمی کے بھروسے پہ یہ جملہ دے رہا ہوں، آپ کی اعلیٰ ظرفی پہ یہ جملہ دے رہا ہوں۔ آپ نے تو سنا ہی ہے، میں شاید پورا واقعہ آپ سے پہلے کبھی عرض کر چکا ہوں، یہ نہیں کر چکا ہوں، میں بوڑھا ہو گیا، مجھے یہ یاد نہیں رہتا کہ کب کہاں کس مجلس میں کس چیز کو میں نے پڑھا تھا، پھرتا رہتا ہوں ساری دنیا میں، تو مجھے یاد نہیں رہتا۔ اگر پڑھ چکا ہوں تو پھر سن لیجئے، اور جو اگر نہیں پڑھا ہے تو آپ کے لیے گل نو ہے، گل تازہ ہے، تحفہ گل ہے۔ علی نے زندگی بھر سلونی کہا، مدینے میں سلونی کہا، 4 برس تو مسلسل کہا، 36 ہجری سے 40 ہجری تک کوفے کی گلی میں آواز گونجی علی کی، سلونی قبل ان تفقدونی۔ وہ ایک جملہ مرد کے، ایک لفظ مرد کے لیے میں اتنا سفر کر رہا ہوں آپ کو ساتھ لے کے۔ قبل ان پوچھو، سوال کرو مجھ سے، اس سے پہلے کہ میں چلا جاؤں نہیں ہے اس کے معنی، اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو، میں تو ازل سے ہوں، ابد تک رہوں گا۔ اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو، سوال کرو مجھ سے۔ اولین و آخرین میں کوئی ہے؟ کسی سے آپ نے سلونی سنا ہے؟ دعوے بہتوں کے سنے، مسندوں پہ بہت سے بیٹھے، بقول مرزا غالب، بوئے گل، نالے دل، دودھ چراغ محفل، جو تیری بزم سے نکلا سو پریشان نکلا۔ یہ تو مسندوں کی تعریف ہے، اور ادھر وہ پکار رہا، سوال کرو، پوچھو۔ میں وہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کس نے کہا میں وہ نہ ہوتے تو میں ہلاک ہوتا، ہلاک تو تم یوں بھی تھے، یوں بھی ہو۔ میں وہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں ان ساری باتوں کی طرف میرا رجحان جاتا ہے، تم تو کل بھی ہلاک تھے، تم تو آج بھی ہلاک ہو۔ یہ جملے میں علی کی فضیلت پہ کوئی اضافہ نہیں کرتے، نہیں کرتے علی کی فضیلت پہ یہ جملے اضافہ۔ یہ تو ہر وہ شخص جو علی سے چھوٹ جائے، جس کو علی کا دامن نہ ملے، وہ ہلاک ہی ہے۔ ایک تم کیا، تم کل بھی ہلاک تھے، آج بھی ہلاک ہو، کل بھی ہلاک رہو۔ اتنا تو پتا چلا کہ کبھی کبھی آپ ایک آدھ جملہ صحیح سچ بھی بول لیتے تھے، اتنا تو پتا چلا کبھی کبھی زندگی میں ایک آدھ مرتبہ صحیح آپ سچ بھی بول لیتے تھے۔ کبھی معلوم نہیں، کبھی شاید کسی اچھی صحبت میں ایک آدھ مرتبہ گزر ہوا ہو۔ میں کیا کہہ گیا، میں اس سے ہٹ کے اور کچھ کہہ نہیں پاؤں گا، میں کہہ نہیں پاؤں گا اس سے زیادہ۔ میں اس طرف میں رخ نہیں کرتا، مجھے اس طرف میں مجھے رخ نہیں کرنا ہے، مگر اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو، سوال کرو۔ مگر اس سال اللہ کا شکر ہے، آپ لوگوں کی مسافر نوازی ہے کہ اس سال مجھے بہت سارے چہرے ایسے دکھائی دے رہے ہیں جو پہلی مرتبہ میں یہاں دیکھ رہا ہوں۔ ان کے لیے میں یہ عرض کروں کہ علی نے زندگی بھر سلونی کہا، مگر آخری مرتبہ کب کہا؟ آخری مرتبہ کب سلونی کہا؟ 20 رمضان کی شام تھی،
سر پہ ضربت لگ چکی تھی، 36 گھنٹوں سے زیادہ گزر چکے تھے، پٹی سر اقدس پہ بندھی ہوئی تھی، اندر بیٹیوں کی حالت مختلف تھی، علی کے اطراف احباب جمع تھے، ایک لفظ کے لیے میں وہاں تک لے جا رہا ہوں آپ کو، جمع تھے۔ اس وقت علی نے آواز میں علی کی کوئی اضمحلال نہیں تھا، آواز علی کی کوئی کمزور نہیں تھی، آواز اس وقت بھی کمزور نہیں تھی۔ علی نے پوچھا سلونی قبلا تفقدونی، سوال کرو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو۔ ساسا بن چوہان علی کے بہت قریبی اصحاب میں سے ہیں، وہ کھڑے تھے، انہوں نے کہا مولا آپ پہ سر پہ زخم ہے، آپ کو درد ہے، آپ کو تکلیف ہے، آپ پر اضمحلال طاری ہوگا، اب بھلا کا نہیں چاہتا، تم اس کی فکر مت کرو، تم مجھ سے سوال کرو، پوچھو مجھ سے اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو۔ عزیزان گرامی، ایک بات آپ سے میں کہہ دوں، بدترین نقادوں کا بھی یہ خیال ہے کہ قرآن مجید میں علی کی شان میں 300 آیتیں آئی ہیں، اور کچھ ہمارے علماء کا خیال ہے کہ 450 آیتیں ہیں، اور بعض کا خیال ہے 500 سے زیادہ آیتیں آئی ہیں۔ ساسا نے پوچھا علی سے، یا علی اتنی آیتیں آپ کی شان میں قرآن میں نازل ہوئی ہیں، لیکن اس میں سے آپ کو کون سی آیت پسند ہے؟ علی ایک لمحے کے لیے چپ ہوئے، مسکرائے، پھر جملہ کہا ساسا کسی مرد کو اپنی زبان سے اپنی تعریف زیب نہیں دیتی، یہ ہے مرد۔ اب وہ کون سے مرد ہیں جو لوگوں کو بھیج رہے ہیں دنیا بھر میں کہ میری تعریف کرو؟ میں نہیں جانتا، ہیں دنیا میں مملکتوں میں ہیں، بادشاہوں کا طریقہ ہے، شعراء کو بھیجا جاتا ہے، قصیدے پڑھوائے جاتے ہیں، میں نہیں جانتا۔ علی نے کہا ساسا کسی مرد کو زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنی زبان سے اپنی تعریف کرے۔ کہا مگر ان تمام آیتوں میں مجھے ایک آیت پسند ہے، کہ جہاں ذات واجب نے اپنے نام کے ساتھ میرا نام لیا ہے، میرا تذکرہ ہے، وہ مجھے پسند ہے، اور وہ آیت ہے قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، کہہ دو میری گواہی کے لیے صرف 2 کافی ہیں، یا خدا کافی ہے یا صاحب علم کتاب کافی ہے۔ میں بتاؤں تو صحیح، کوئی مجھے بتائے تو صحیح، اگر صاحب علم کتاب کو ہٹا لوں تو سوائے کتاب الفاظ کے مجموعے کے باقی کیا رہ جاتی ہے؟ کتاب میں سوائے لغت کے چنے ہوئے الفاظ کے؟ اگر علم کتاب نہ ہو اور کوئی یہ بڑھ کے کہے کہ میں صاحب علم کتاب ہوں، عالم اسلام لکھو کہ تمہاری نظر میں کون صاحب علم کتاب تھا سوائے علی ابن ابی طالب کے؟ نہیں، صاحب علم کتاب فقط نہیں، کون تھا جو ماضی کو بھی دیکھ سکتا تھا، مستقبل کو بھی دیکھ سکتا تھا؟ میں ترقی کر رہا ہوں نفس کلیہ الہیہ کے ساتھ ساتھ، سب آپ کے جانے بوجھے مسائل کے ساتھ ترقی کر رہا ہوں۔ فرزدق کا نام تو آپ نے سب نے سنا ہے، چوتھے امام کے دربار کا شاعر ہے، ہمارے پاس ہر معصوم کے دربار کا ایک شاعر رہا ہے۔ حسان بن ثابت دور رسالت کا شاعر ہے، امیر المومنین کے دور کا شاعر ہے، فرزدق چوتھے امام کا دربار کا شاعر ہے، کمیت 5ویں امام کا شاعر ہے، دیبل امام رضا کا شاعر ہے، ہمارے پاس رہے ہیں شعراء ایک دربار سے۔ فرزدق کا نام اصلی نام فرزدق نہیں ہے، فرزدق تو اس کا تقلص ہے۔
فرزدق کا نام ہے ہمام، فرزدق کا نام ہے ہمام، اس کے باپ کا نام ہے غالب، اس کے دادا کا نام ہے ساسا۔ فرزدق کی ولایت دور امیر المومنین میں ہے۔ جب وہ پیدا ہوا، دیکھیے اب آپ پہنچیں، میں نہیں پہنچاؤں گا آپ کو، آپ پہنچیں۔ جب وہ پیدا ہوا تو اس کے باپ نے لا کے اس کو امیر المومنین کے قدموں میں ڈال دیا۔ امیر المومنین نے دیکھ کے کہا یہ تو ہمارا شاعر ہے۔ فرزدق کی ولادت کب ہے؟ فرزدق کا قصیدہ کب ہے؟ آپ محسوس کر رہے ہیں؟ نگاہ امام، نگاہ امام۔ فرزدق چوتھے امام کے دور کا شاعر ہے۔ علی اب یہ تو ہمارا شاعر ہے۔ یہ بیٹا چند دن کا ہے، باپ کو خوشخبری دے دی، اور اس کے بعد وہ منزل یاد ہے آپ کو کہ حشام حج کے لیے آیا ہوا ہے، مجمع ہے کہ کٹھا ہوا، چاہتا ہے کہ آگے بڑھے مگر مجمع ڈھکیل رہا ہے، پیچھے کعبے تک پہنچ نہیں پا رہا ہے۔ اس کو اس کے حواریوں نے ایک کرسی پہ کھڑا کر دیا۔ وہ مجمع کے ہجوم کو دیکھتا رہا اور دیکھ رہا ہے کہ کندھوں سے کندھے ملے ہوئے ہیں، سبقتوں پر سبقتیں ہیں، کہ ایسے میں ایک جوان رانا آیا، ایک جوان رانا آیا۔ مجمع ایسے پھٹا کہ نیل نہ پھٹی ہوگی، مجمع ایسا پھٹا کہ نیل نہ پھٹی ہوگی۔ وہ جوان رانا گیا، حجر اسود کو اس نے بوسہ دیا، اور اس کے بعد واپس آیا تو یہ حشام نہ ہوئے مولانا سرکار ابن حسن صاحب نو نہروی، ورنہ وہ یہ جملہ یوں ادا کرتے تھا تو شامی جل کے کباب ہوا۔ شامی تو تھا جل کے کباب ہوا حشام۔ اور اس کے بعد پوچھا یہ کون ہے، یہ کون ہے جس کے لیے یہ مجمع یوں احترام میں ہٹ گیا؟ تو فرزدق نے کہا تو نہیں پہچانتا ان کو، تو ان کو نہیں پہچانتا، یہ مکے کا بیٹا ہے، یہ مینا کا بیٹا ہے، اس کو کعبے کا ذرہ ذرہ مکے کا پہچانتا ہے، اس کو خاک مکہ پہچانتی ہے، اس کو کعبے کی دیواریں پہچانتی ہیں، اسی کے جد کے لیے تو کعبے کی دیوار شق ہوئی تھی، تو نہیں پہچانتا؟ طویل قصیدہ ہے فرزدق کا، طویل قصیدہ۔ اس نے کہا اس کو اسیر کرو۔ حشام کے دربان میں تھا فرزدق، اس کو منصب تھی، کہا اسیر کرو اس کو۔ اسیر کیا گیا، لے جا کر زندان میں ڈال دیا گیا۔ 2-3 منٹ ہیں پھر میں آگے چلا جاؤں۔ امام نے رقم کے توڑے بھجوائے فرزدق کے پاس۔ فرزدق نے کہا مولا میں نے دنیا کے لیے یہ نہیں کہا تھا قصیدہ، اس کا صلہ میں آخرت میں لوں گا۔ امام نے کہا ہم دنیا میں بھی دیں گے، آخرت میں بھی دیں گے۔ دے دیا، واپس بھیج دیا اس نے، اپنے گھر کو وہ توڑے بھجوا دیے۔ ایک دن ایک شخص آیا، غور سے سنیے، نگاہ نفس کلیہ الہیہ، ایک منزل گزار چکا، ایک منزل باقی ہے۔ ایک دن لوگ آئے مزاج پرسی کے لیے کچھ، تو اس نے کہا جا کے امام سے اتنا ہی پوچھنا کہ میں اور کب تک یہاں رہوں، رہائی کے لیے مت کہنا، یہ پوچھنا کہ میں کب تک یہاں رہوں قید خانے میں۔ اس نے جا کے امام سے پوچھا، واپس آ کے کہا صرف آج کی رات۔ اب میں آپ کو اس کے آگے کیا کہوں کہ دنیا کیا کہتی ہے کہ یہ علی کو کیوں پکارتے ہیں، یہ حسین کو کیوں پکارتے ہیں، یہ عباس کو کیوں پکارتے ہیں؟ ان کو کیا معلوم کہ ہماری مدد کن ہاتھوں سے ہوتی ہے؟ ان کو کیا معلوم ہے اس دنیا کو کس کے لیے ہم روتے ہیں، کس کے لیے ہم ماتم کرتے ہیں؟ ان کو کیا معلوم ہے، کیا معلوم ہے ان کو؟ کہا آج کی رات، بس رات آئی، بیڑیاں اور ہتکڑیاں خود کھل گئی، لیکن یہ وہیں رہا۔ حشام نے خواب میں دیکھا
کہ قیدی کی ہتکڑیاں اور بیڑیاں کھلی ہوئی ہیں. اس نے خواب میں دیکھا. اس نے بلا کے اپنے دربان سے کہا جا کے قید خانے میں دیکھ اس قیدی کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں اور پیروں میں بیڑیاں ہیں کہ نہیں. وہ آیا اور پلٹ کے جا کے کہا کہ نہیں، اس کی بیڑیاں کھلی پڑی ہیں، ہتکڑیاں ہاتھوں میں نہیں ہیں. کہا اس کو رہا کر دو، اس کو رہا کر دو. رہا ہوا، خدمت امام زین العابدین علیہ السلام میں آیا. امام نے پوچھا فرزدق کیسے ہو؟ کہا مولا آرام سے ہوں، آپ کے دامن کے سائے میں ہوں، ہر نفس آسودہ رہتا ہے آپ کے دامن کے سائے میں، میرے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے. اور اس کے بعد ایک مرتبہ غلام کی طرف رخ کر کے کہا اتنے 1000 دینار لا کے فرزدق کے سامنے رکھ دو. اب یہاں یہ جملے کی خاطر میں نے آپ کو یہاں تک زحمت دی. جب رکھ دیے تو کہا فرزدق تو یہاں سے 40 سال تک زندہ رہے گا. نہیں، اس کو پوچھا پہلے فرزدق تم کو غم ہو رہا ہوگا نا، تمہاری منصب چھن گئی، تمہارا آدوخہ چھن گیا. کہا نہیں مولا مجھے کوئی غم نہیں ہے، مجھے کوئی غم نہیں ہے مولا، یہ زندگی آسودہ ہے آپ کے سائے میں. تو کہا غلام سے جا اتنے 1000 دینار لا کے یہاں فرزدق کے سامنے رکھ دے. فرزدق سے کہا فرزدق تو 40 سال زندہ رہنے والا ہے، میں نے یہ 40 سال کی رقم تجھے دے دی، اگر تو اس سے زیادہ زندہ رہنے والا تو ہوتا تو میں تجھے اور دیتا. وہ نفس کلیہ الہیہ کی نگاہ یہاں تک، یہ نفس کلیہ الہیہ کی نگاہ وہاں تک. آپ محسوس کر رہے ہیں، یہ ہے نفس کلیہ الہیہ، یہ ہے وہ مقام کہ جہاں ماضی بھی دکھائی دے، حال بھی دکھائی دے اور مستقبل بھی دکھائی دے. ہو چکی تقریر، آخری بل بس. اب اس کے بعد میں آپ کو زحمت نہیں دوں گا. آخری بل، یوں تو میرے پاس صرف 10 منٹ باقی رہ جاتے ہیں، مگر جیسا کہ میں کل سے آپ سے کچھ توسیع لیتا رہا ہوں، میں آج بھی توسیع لوں گا. مگر توسیع سے پہلے میرے وہ احباب جو میری سابقہ تقریروں میں رہے ہیں وہ مجھے ذرا اتنا بتلا دیں کہ کیا میں نے نہروان پڑھی ہے؟ جی پڑھی ہے؟ پڑھی ہے تو وہ آپ سن چکے ہیں. صفین بھی مولا عباس نہیں پڑھی. اچھا چلیے تو آج صفین سن لیں. نہروان تو آپ نے سن ہی لی ہے. اور میں وہیں تک نفس کلیہ الہیہ کو لے جانا چاہتا، حالانکہ میں لے جانا چاہتا تھا نہروان کے ایک پہلو تک، ایک خاص پہلو تک میں لے جانا چاہتا تھا، لیکن میں روک رہا ہوں اس کو کہ کہیں مجھ پہ یہ الزام نہ آئے کہ بار بار وہی تقریریں دہرا رہے ہیں، اس لیے میں اپنے آپ کو روک رہا ہوں. میں اس لیے وہ جنگ پڑھنا چاہتا تھا کہ وہ میرے موضوع سے پیوست ہو رہی، پیوست تو یہ بھی ہو رہی ہے، پیوست تو یہ بھی ہو جائے گی میری تقریر سے، مگر وہ شاید کوئی زیادہ پیوست ہوتی تھی جہاں میں یہ آپ کو بتلانا چاہتا تھا کہ اختیار نفس کلیہ الہیہ کیا ہے. اور میں یہ بتلانا چاہتا تھا کہ آج کی نسل پریشان نہ ہو. کبھی کبھی کوئی شخص سر ممبر رہ کے بھی یہ کہہ دیتا ہے کہ آپ گوگل کو کھول کے دیکھیں، وہاں شیعہ ٹائپ کر کے دیکھیں تو آپ کو یہ ملے گا اور وہ ملے گا. میں نہیں سمجھتا، میں یہ میرے بچوں کے ساتھ ساتھ سفر کر رہا ہوں، میں اتنا مشاق تو نہیں ہوں کمپیوٹر آپریٹ کرنے میں، لیکن اتنا بھی گیا گزرا نہیں ہوں کہ میں انٹرنیٹ نہ آپریٹ کر سکوں. 1000 بار میں نے شیعہ ٹائپ کر کے دیکھا، ویکیپیڈیا وہی دے رہا ہے جو ہم ہیں. ویکیپیڈیا نے مجھے شرم آتی ہے ایسے جملے سنتے ہوئے کہ گوگل جیسا کافر تو ہماری بات کی تصدیق کرے اور یہ ایمان رکھنے والے یہ باتیں کرتے. بہرحال وہ ان کے مسائل ہیں، میں ان مسائل کو چھیڑنا نہیں چاہتا. وہ ان کا اپنا مسئلہ ہے، ان کا اپنا راستہ ہے، ان کا اپنا انجام ہے. وہ جن کے ساتھ ہیں میں تو ہمیشہ یہی کہتا ہوں،
میں تو عالم اسلام کو بھی کبھی برا بھلا نہیں کہتا ہوں، میں تو ایک ہی بات کہتا ہوں، وہ یہ بات ہے کہ تمہارا نفس جس کے پاس رجوع ہے، تمہارا نفس جس کے حوالے ہے، اللہ تمہارا انجام اس کے ساتھ کرے۔ اب رکھو محبت۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس کے ساتھ تمہارا نفس محبت کرتا ہے، جس سے کرتا ہے، میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، میرے پاس تو نہ مال ہے، نہ اسمار ہے، نہ باغات ہیں، مجھے تو یہ بھی یقین نہیں کہ مال اور اولاد آخرت میں اس دن کوئی کام آ سکے گی، میں تو یہ بھی نہیں جانتا۔ میں تو یہ جانتا ہوں کہ اس نے کہہ دیا وہ ایک دن ایسا ہوگا کہ جس دن مال اور اولاد کوئی نفع نہیں دے گی، لا ينفع مال ولا بنون، نہ اولاد کام آئے گی نہ مال کام آئے گا، مگر جس کو اللہ قلب سلیم دے دے، مگر جس کو اللہ قلب سلیم دے دے، قلب تن سلیم نہیں، تن کہتے ہیں بدن کو نا، بدن جس کو تسلیم کرے نہیں، بدن تو خرید کر کے بھی منوایا جا سکتا ہے، عقل سلیم نہیں، عقل دھوکہ بھی کھا سکتی ہے، قلب سلیم جو بصیرت سے پر ہے، جو محبت میں ڈوبا ہوا ہے کسی کی، تو میں کہہ رہا ہوں کہ تمہارا بھی تو قلب ہے، تمہارے اپنے ایک دل میں دو محبتیں نہیں آ سکتی عزیزان گرامی، ایک دل میں کبھی دو محبتیں نہیں آ سکتی۔ اللہ نے کسی انسان کو دو دل نہیں دیے ہیں کہ ایک دل میں ان کو رکھو ایک دل میں ان کو رکھو، اور ایک دل میں دو محبتیں نہیں آ سکتی، جس کی محبت آ سکتی ہے اس کی۔ دنیا کو بہت محبتیں ہیں لوگوں سے، میری دعا ہے اللہ تمہارا انجام ان کے ساتھ کرے، اور میرا انجام بھی آپ کا انجام بھی اس کے ساتھ کرے جس کی محبت میں یہ ساری زندگی یوں گزر گئی کہ نہ ہم کو کبھی پریشانی کی فکر ہوئی، نہ کبھی فاقوں کا فکر ہوئی، نہ کبھی ہمارے تنگی حالات کا تذکرہ ہوا، ہمیں تو ہمیشہ یہ بھروسہ رہا کہ مشکل کے لیے ایک نام ہے، ایک اسم اعظم ہے۔ کیسی مشکلیں ہم پر آئیں، کیسی مشکلیں ہم پر آئیں، مگر ہماری پیشانی پہ کسی نے بل نہیں دیکھا۔ یہی شہر، یہی میرا شہر بھی، یہ شہر بھی، خدا شہر کو آباد رکھے۔ یہاں کے حکمرانوں نے ان کے پاس جو دولت تھی اس سے عزاخانے بنائے۔ آپ کو میں حیدرآباد کا رہنے والا ہوں، حیدرآباد میں تبرکات بہت ہیں، نظام کے پاس دولت بھی بہت تھی، مگر وہ کچھ آخری عمر میں شیعت کی طرف راغب ہو چلے تھے۔ یہاں تو ایک کے بعد ایک عزاخانہ، ایک کے بعد ایک عزاخانہ۔ ان حکمرانوں کو یہ خیال تھا جس کا گھر اجڑ گیا اس کا گھر چاہیے۔ آپ محسوس کر رہے ہیں، ہم کو کبھی مال و زر نے رجھایا نہیں، کبھی نہیں رجھایا، کبھی نہیں۔ یہ عزاخانے سلامت رہے، یہ ہے، مگر وہ لوگ میں نہیں جانتا کہ کس طمع میں، جبکہ ان کو معلوم ہے قرآن ہے کہ اس دن نہ مال کوئی فائدہ پہنچا سکے گا، نہ اولاد فائدہ پہنچا سکے گی۔ یار قرآن نہ پڑھے ہو تو کبھی میر انیس کو پڑھ لیتے۔ مثال بدر جو حاصل ہوا کمال مجھے، گھٹا کے فلک نے کیا ہلال مجھے۔ اور اس کے بعد شعر کہا، کریم جو تجھے دینا ہو بے طلب دے دے۔ دیکھیے انیس جیسا شاعر، قادر الکلام شاعر، جس لفظ کو ایک مرتبہ سن لیتا تو وہ لفظ شاید زندگی بھر ناز کرتا قیامت تک کہ مجھے انیس نے سنا ہے، لفظ اپنی قسمت پہ ناز کرتا۔ میں ایک بات آپ سے عرض کروں، کل میری سلسلے کی آخری تقریر ہے، کل تابوت بھی اٹھے گا اور ذوالجناح بھی ہوگا۔ 5 صفر کو اسی مقام پر
میں آخری تقریر کر رہا ہوں. 4 سفر کو مجلس نہیں ہوگی، 5 کو ہوگی. ہمیشہ 5 ہی کو کرتا تھا. اس سال بھی اتفاق سے چاند تیسا ہونے کی وجہ سے 29 مجلسیں شروع ہوئیں، 4 کو ختم ہو رہی ہیں کل، اور میں 3 کو ختم ہو رہی ہیں کل. میں 5 کو آپ کے لیے تقریر کروں گا، اور آپ کی خوشذوقی کے لیے میں نے سورہ صف کی آیت کا انتخاب کیا ہے، اور اس مجلس کا عنوان ہے انتصار مظلوم. آیت کا میں نے انتصار کیا ہے وہ لمن انتصر بعد ظلمہ فاولئک ما علیہم من سبیل. اور ظلم ہونے کے بعد جب مظلوم کی نصرت کی گئی تو ان نصرت کرنے والوں پر کوئی الزام نہیں. کم سے کم قرآن تو پڑھ لو صاحبان اسلام. الزام دھرنے سے پہلے قرآن تو کم سے کم پڑھ لو. قرآن تو دنیا پڑھتی ہے. میں میری 5 محرم ہے، مگر آج اس میں اتنا عرض کروں، صرف اتنا عرض کروں کہ اگر یہی نفس کلیہ الہیہ کو آپ یوں بھی دیکھیں، ایک نظر یوں بھی دیکھیں کہ اس کی نگاہ عالم پر ہے. ہم ماضی سے کٹے ہوئے نہیں ہیں، ہمارا ماضی بھی شاندار ہے. ہمارا ماضی کربلا سے پیوست ہے، ہمارا مستقبل غیبت امام سے اور ظہور امام سے متصل ہے. وجود حق سے یہ سارا نظام قائم ہے، کسی کے عہد یہ انتظام قائم ہے. وہ اور ہوں گے یتیمان مذہب و ملت، ہمارے سر پہ ہمارا امام قائم. صلوات ارشاد فرمائیں پر محمد و آل ہم جاہلیت کی موت نہیں مر رہے ہیں، ہم جاہلیت کی موت میں نہیں ہیں. جن کے دل میں جو ہو وہ ان کے ساتھ زندگی گزاریں، مگر یہ کہ ہمارے پاس ایک ہی اسم اعظم نہیں ہے. اسم اعظم کے بعد ایک اور اسم اعظم ہے. بس میں وہاں پہنچ کے تقریر کو ختم کروں. وہاں پہنچ کے ایک اسم اعظم تو آپ کے پاس ہے جن کے آپ نعرے لگا رہے ہیں، مگر اس اسم اعظم کے بعد ایک اور اسم اعظم ہے. وہاں پہنچ جاؤں، نفس کلیہ الہیہ کا آئینہ. عزیزان گرامی، کل اگر مجھے فرصت ہو گئی تھوڑی سی تو میں ایک اور آئینے کا تذکرہ کروں گا. آج نفس کلیہ الہیہ کا آئینے کا تذکرہ کر دوں گا کہ علی نے، بھائی خواہش تو ہوتی ہے، ذات واجب کو خواہش ہوئی کہ میں پہچانا جاؤں، میں پہچانا جاؤں، معرفت کی فضا میں الوہیت کے پھریرے لہرائے جائیں. تبھی تو اس نور کو خلق کیا نا. باقی تفصیلات کل. جب اس کو خواہش ہوتی ہے تو ظاہر ہے سب کو خواہش ہے. علی کو بھی خواہش ہوگی کہ کبھی میں خود کو بھی تو دیکھوں، کبھی میں خود کو بھی تو دیکھوں. منزل گزری، میں جمل کی طرف اشارہ نہیں کر رہا ہوں. کل ہو سکے تو 2-4 جملے عرض کر کے آگے بڑھ جاؤں گا. میں نہروان تک کل چلا جاؤں گا. آج اس یہاں میں رک رہا ہوں. خواہش ہوئی صفین کی جنگ، 39 ہجری. میں 9 برس سے چلا تھا دعوت دلشیرہ. 9 برس، ہجرت 19 برس، بدر 21 برس، خندق 25 برس، اور اب علی 62 برس کے ہو گئے. 62 برس عمر ہے. صفین میں علی کی عمر 62. غذا کم ہو گئی ہے، بہت کم کھانے لگے ہیں. تو دنیا نے ایک مرتبہ علی کے کھانے کو دیکھ کر یہ کہا یہ کیا جنگ لڑے گے. تاریخ کے جملے ہیں، میں ذمہ دار ہوں، ایک ایک جملے کا میں ذمہ دار ہوں. میں تقریر محفوظ ہو رہی ہے. یہ اب کیا جنگ لڑیں گے، اب تو ان کی غذا بھی کم ہو گئی. تو احباب و انصار نے آ کے کہا یا علی، لوگ کہہ رہے ہیں کہ اب آپ کیا جنگ لڑیں گے، آپ کی غذا بھی بہت کم ہو گئی.
علی نے ہاتھ میں جو لقمہ تھا اسے رکھ دیا، رکھ کے کہا آج اگر سارا عرب ایک جگہ جمع ہو جائے، اب آپ عرب کی وسعتیں تو دیکھیے، اس وقت سب کچھ عرب تھا، شام عرب تھا، حجاز عرب تھا، عراق عرب تھا، ادھر قسطنطنیہ تک فوجیں پھیل رہی تھیں، تمام عرب اگر ایک جگہ ہو کے میرے مقابلے میں آئے تو خدا کی قسم فتح میری ہوگی۔ ارے جس کے گھٹنے پہ جس کے گھٹنے پہ جو کی روٹی ٹوٹے نہ ٹوٹے، توڑے نہ ٹوٹے، جو کی روٹی، اور جس کے ہاتھ میں خلائے خیبر کا دروازہ، اور لوگوں کا، آپ کو تو پتا ہے لوگ کون ہیں کیا نہیں ہے، میں اب آپ سے مزید شرح نہیں کروں گا، آپ پہچانتے ہیں، سب کو جانتے ہیں آپ، اب میں شرح نہیں کروں گا۔ لوگوں کا یہ کہنا یا رسول اللہ یا رسول اللہ، ذرا دیکھیے تو ہاتھ میں خیبر کا دروازہ ہے، نبی نے کہا ہاتھ کیا دیکھ رہا ہے، پاؤں دیکھ رہا ہے۔ پاؤں ہوا پہ ہے، پاؤں دیکھ، اور خیبر کا دروازہ، در خیبر علی کے ہاتھوں میں پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ میر تقی میر، ایک مصرع میر کا، در خیبر علی کے ہاتھوں پر پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ نفس کلیہ الہیہ، یہ طاقت، یہ علم، یہ طاقت، یہ علم، اور یہ جو کی روٹی، نفس کلیہ الہیہ۔ صفین نے کہا اب آپ کیا جنگ کریں، اسی صفین تھے صرف ایک جملہ، پھر میں اسی صفین کا ایک ورق اور مجلس تمام، اس کے بعد شاید مجھے مصائب پڑھنے کی بھی ضرورت نہ پڑے، ایک جملہ اور ایک ورق، اور اس کے بعد مجلس تمام۔ ایک دن اس جنگ کے دوران، ایک دن مالک اشتر نے کہا مسکراتے ہوئے، آئے علی کی خدمت میں، چہرہ چمک رہا تھا، ہوتا ہے جب کبھی کسی کو فتح و سرشاری مطمئن کر دے تو چہرہ چمکتا ہے۔ مالک اشتر تو تھے ہی غلام حیدر کرار، آئے علی کی خدمت میں اور آ کے کہا مولا آپ کو پتا ہے آج میں نے بھی 1000 آدمیوں کو کاٹا ہے اور آپ نے بھی 1000 آدمیوں کو کاٹا۔ مالک نے بس فخر و مسرت تھا، اظہار میں ذرا چوک ہو گئی ہوگی، جی کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ آدمی خوشی میں کہہ جاتا ہے، بعد میں پتا چلتا ہے اس کو کہ اس نے کیا کہا۔ یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے کہ جس کو ہم تسلسل میں رکھیں، مگر علی مسکرائے۔ علی نے دل شکنی نہیں کی، علی نے مالک اشتر کی دل شکنی نہیں کی، کہا مالک یقیناً تم نے 1000 آدمیوں کا سر کاٹا، مگر جو سر تمہارے سامنے آیا تم نے کاٹ کے رکھ دیا۔ علی کی تلوار نے اگر یہ دیکھا ہے کہ اس کی نسل میں ایک بھی مومن قیامت تک ہے تو علی کی تلوار اس پر نہیں اٹھی۔ ہاتھ سے کجا ذوالفقار پہچانتی تھی کہ نسل کیا ہے، نسب کیا ہے، ذوالفقار پہچانتی تھی، ہاتھ کو مت کر چکی تھی نا، اتنا تو اثر ذوالفقار کی نوک میں تھا کہ کس کے سر پہ پہنچے کس کے سر سے رک جائے۔ اور اس کے بعد عالم یہ تھا کہ جب بھی دعوت مبارزہ طلبی ہوتی علی جاتے تو اہل لشکر نے کہا یہ کیا بات کہ ہم جب کبھی آواز دیتے ہیں بس علی جاتے ہیں، بس علی آ جاتے ہیں، یہ کیا بات ہو گئی؟ تو علی نے ایک 13-14 برس کے صاحبزادے کو بلایا، کہا یہاں آؤ، ادھر آؤ، قریب بلایا،
دیکھیے علی کی عمر 63 برس کے قریب 62 برس ہو رہی ہے، اور بلایا 13-14 برس کے صاحبزادے۔ میں اگر اس لڑکے کو دیکھوں تو میں یوں دیکھوں گا، کسی کمسن لڑکے کو 12-13 برس کے لڑکے کو میں دیکھوں تو یوں دیکھوں گا، مگر علی نے اس 13-14 برس کے بچے کو یوں دیکھا، خط برابر کا بلکہ نکلتا ہوا، خط برابر کا بلکہ نکلتا ہوا، غور سے چہرے کو دیکھا، پیشانی کو دیکھا، ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے 14ویں کا چاند چمک رہا ہو، آنکھوں کو دیکھا علی نے، لگتا تھا سمندروں نے انہی آنکھوں سے اپنی گہرائی کی بھیک مانگی ہے، ابرو خمدار کو دیکھا، لگا خواب قوسین او ادنیٰ کی مثال چھوٹی پڑ رہی ہے، ناک کو دیکھا تو سمجھ گئے کہ اسی کی ناک پہ کائنات کے وقار کا ناک کا دار و مدار رہے گا، ہونٹوں کو دیکھا، سرخی لب کو دیکھا، اور اس کے بعد دانتوں کے موتیوں کی سی لڑی کو دیکھا تو یوں دیکھا جیسے ہونٹ عقیق یمنی ہو اور دانت عدن کے موتی ہوں، جیسے عدن کی ساری بساط یمن میں رکھی ہو، گردن دیکھا سراہی دار، بھرا بھرا سینہ دیکھا، کبھی اس سینے کو دیکھا کبھی اپنے سینے کو دیکھا، بازوؤں کو دیکھا، خیبر کا دروازہ یاد آیا، مگر ان بازوؤں کو بھی دیکھا، اپنے بازوؤں کو دیکھا، ان بازوؤں کو دیکھا، اپنے پنجے کو دیکھا، اس پنجے کو دیکھا، اور اس کے بعد امامہ اپنے سر سے اتار کر اس سر پر پہنایا، ایسے لگا جیسے دونوں کے سر ایک ہوں، پہنایا، آپ پہنچ گئے، مجھے اندازہ لگ گیا آپ پہنچ گئے، آپ پہنچ گئے، اور کمر میں پٹکا باندھا، بازو پکڑ کے گھوڑے پر سوار کیا، مگر اتنا کیا چہرے پہ ایک نقاب ڈال دیا، کہا اب تم جاؤ، اب تم جاؤ، تلوار اپنے ہاتھ سے کمر میں لگائی، لگا کے کہا تم جاؤ، اور 14 برس کے نوجوان نے، اڑتی ہوئی جوانی نے گھوڑے کو گردش دیکھ کے جسلی ایڑ دیکھے تو قلب لشکر میں پہنچا گھوڑا، اس کے بعد دہنی طرف دیکھا، بائیں طرف دیکھا، تلوار کو یوں گردش دی کہ جیسے حنین کی تلوار میں گردش دی تھی، چورائن تک گردش دی، یوں بھی، اور اس کے بعد ایک مرتبہ یوں گردش دی، تلوار کو لگا ایک حصار بندھا ہوا ہے اطراف، اور اس کے بعد جب حملہ آور ہوئے تو ادھر سے کشتوں کے پسے لگتے چلے، میر انیس عالم یہ تھا کہ ڈر ڈر کے بھاگی جاتی تھی روحیں تنوں سے دور، تھی رن میں راہ امن و امان دشمنوں سے دور، ڈر ڈر کے بھاگی جاتی تھی روحیں تنوں سے دور، اسوار زی سے دور تھے، زی توسنوں سے دور، اسوار زی سے دور تھے، زی توسنوں سے دور، مغفر سروں سے دور تھے، سر گردنوں سے دور، ایسے لگتا تھا جدھر سے تلوار گھوم رہی ہے، اور ادھر پکارتے تھے۔ انیس نے کہا تلوار کو دیکھ کے کہ دشمن یہ پکارے کہ اضطرار رہی ہے چاشنی خون کی چاٹ پر، بھاگو، پری نہانے کو اتری ہے گھاٹ پر، یہ انیس جنگ کی مرتبہ اہل لشکر پھر پکار اٹھے، اور ادھر اس جنگ کو علی دیکھ رہے ہیں، وہ وار دیکھ رہے ہیں، وہ کلائی دیکھ رہے ہیں، وہ زور دیکھ رہے ہیں، وہ بازو دیکھ رہے ہیں، وہ حرب دیکھ رہے ہیں، وہ ضرب دیکھ رہے ہیں۔ نظام رامپوری نے کہا انداز اپنا
آئینے میں دیکھتے ہیں وہ انداز اپنا آئینے میں دیکھتے ہیں وہ، اور یہ بھی دیکھتے ہیں کوئی دیکھتا نہ ہو۔ انداز اپنا آئینے میں دیکھتے ہیں وہ، اور یہ بھی دیکھتے ہیں کوئی دیکھتا نہ ہو۔ جنگ دیکھی، جنگ کی، ہو چکی مجلس، میں نے تقریر ختم کی، ایک جملہ، پھر شاید مجھے مصائب پڑھنے کی ضرورت نہ پڑے۔ آئے لوٹ کے آئے خدمت میں باپ کی، اور فرط مسرت سے باپ کے گلے میں باہیں ڈال دی۔ باپ نے جھک کے دونوں بازوؤں کو چوم لیا۔ آپ پہنچ گئے نا، آپ پہنچ گئے، آپ منزل تک پہنچ گئے۔ باپ نے جھک کر دونوں بازوؤں کو چوم لیا۔ کتنا بھروسہ تھا علی کو عباس پر۔ دو جملے میں دو جملے پڑھتا چلوں، بس دو جملے پڑھوں، زیادہ نہیں زحمت میں دوں گا آپ کو، دو جملے میں پڑھتا چلوں گا۔ علی نے کوفے کے خیام کے زمانے میں حسن کو بلا کے کہا کہ بیٹے، بغیر زینب کے میرا دل نہیں لگتا گھر میں، بغیر میری بیٹیوں کے میرا دل نہیں لگتا۔ حسن جاؤ اور جا کے زینب اور ام کلثوم کو بلا کے لے آؤ۔ حسین بھی وہیں پہلو میں کھڑے تھے، غور سے حسین کو دیکھ کے کہا حسین تم بھی بہت بے چین ہو زینب کے بغیر، تم بھی حسن کے ساتھ چلے جاؤ، اور حسن سے کہا دیکھو یہ خیال رہے سواریاں رات کو چلے مدینے سے، ہماریوں کا اہتمام ہو، سواریاں رات کو چلیں مدینے سے، اور اس کے بعد جب کوفے کے قریب پہنچ جانا مجھے اطلاع کرنے بھیجا دینا کسی کو، میں خود اپنی بیٹی کا استقبال کرنے کے لیے آؤں گا۔ حسن حسین گئے، واپس آ رہے تھے، ایک مرتبہ علی اصحاب کے جھرمٹ میں تھے، بے ساختہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ اصحاب نے پوچھا یا علی کدھر کو؟ کہا میری بیٹی زینب آ رہی ہے، میری بیٹی زینب آ رہی ہے۔ گئے علی گئے، ناخے کے قریب پہنچے، ساربان نے کہا اللہ ناخے کی مہار مجھے دے دے، میں اپنی بیٹی کا ناخہ خود لے کے چلوں گا۔ میں کہوں یا علی آج تو آپ لے جا رہے ہیں، بڑا اہتمام ہے، ہماری ہے، مگر ایک دن یہی ہوگا، یہی کوفہ ہوگا، آپ کا پوتا علی ناخے کو پکڑے ہوئے ہوگا، زینب کے سر پہ چادر نہیں۔ ہو چکی مجلس، بس دو جملوں کی میں زحمت دینا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ آج آپ پرسے کی منزل تک پہنچ جائیں، آپ پرسے کی منزل تک پہنچ جائیں۔ آئے علی، مہار تھامی، محمل کے قریب آئے، پردے کو ذرا سا ہٹایا، بیٹی نے باپ کو دیکھا، تسلیم کی، اور اس کے بعد علی نے زینب سے کہا بیٹی یہ کوفہ ہے، یہ کوفہ کی راہداری ہے، اسے دیکھ لے بیٹی۔ زینب نے دیکھ لیا۔ علی اکیلے نہیں آئے تھے، علی کے ساتھ عباس بھی آئے تھے، کچھ اور قافلہ آگے بڑھا، ناقہ آگے بڑھا۔ علی نے روک کے کہا بیٹی یہ دیکھ لے یہ کوفے کا دروازہ ہے بیٹی۔ کچھ قافلہ اور آگے بڑھا، چوراہے پہ پہنچا تو علی نے جا کے کہا بیٹی اس چوراہے کو غور سے دیکھ لے بیٹی، یہ کوفے کا چوراہا ہے۔ تو ایک مرتبہ زینب نے بے ساختہ کہا بابا آپ یہ مجھے کیوں بتلا رہے ہیں؟ بابا یہ عباس کو بتلا دیں۔ عباس، زینب نے تم کو کتنا یاد
किया है ज़ैनब ने तुमको, ये अब्बास को बताते हैं। बाबा अब्बास पर कितना भरोसा था, हर एक को कितना भरोसा था। आप सुनते हैं मरसियों में, अय्याम अज़ा के अवाइल में, कि घर से जब बहरे सफ़र सैयद आलम निकले, उस मरसिये में आप सुनते हैं कि हुसैन इब्ने अली जब माँ से रुखसत के लिए आए, नाना से रुखसत के लिए आए, तो खबर नाना के मज़ार से आवाज़ आई, कई दिन से तेरी मादर को नहीं खबर में चैन। आई थी शब को मेरे पास वो करती हुई बैन, घर मेरा लुटता है फरियाद रसूलुस सकलैन। सुबह को अपना वतन छोड़ के जाता है हुसैन, कहने आई हूँ कि मुंह खबर से मोड़ूंगी मैं, अपने बच्चे को अकेला तो ना छोड़ूंगी। वहां से चले, खबर ज़हरा पर आए, सर को खबर पे रखा और कहा अम्मा अब हुसैन जा रहा है, अम्मा अब मदीने से मेरी रुखसत है, अम्मा अब मदीना छूट रहा है। आवाज आई, हाँ बुलाओ, मेरा अब्बास दिलावर है किधर, वो फिदा है मेरे बच्चे पे, मैं सदके उस पर, शिकमे गैर से गो है पर वो मेरा है पिसर। ये सदा सुन के बरादर को पुकारे सरवर, अभी रहवार को आगे ना बढ़ाओ भाई। याद फरमाती हैं अम्मा इधर आओ भाई। आके अब्बास ने सर रख दिया पाई ने मदार, आई ज़हरा की सदा, मैं तेरी गुर्बत के निसार, अपने प्यारों के बराबर मैं तुझे करती हूँ प्यार, और ध्यान भाई की हिफाजत का रहे ऐ दिलदार। और आपको मालूम है बैत क्या आई है, कोई गुर्बत में इसे मार ना डाले बेटा, मेरा शब्बीर है तेरे हवाले बेटा। काफिला गया, काफिला गया, काफिला वापस आया, काफिला वापस आया। अज़ीज़ान गिरामी, बस ये आखिरी जुमला मैं मजलिस को यहीं तमाम कर दूंगा। काफिला वापस आया, शहजादी उम्मुल बनीन ने एक एक शहीद की तफसील पूछी, क्या कुर्बानियाँ हैं मेरी शहजादी की। 32 बरस का एक बेटा, 30 बरस का एक बेटा, 28 बरस का एक बेटा, 26 बरस का एक बेटा, 9 बरस का एक पोता, ये है शहजादी उम्मुल बनीन की कुर्बानियाँ। मगर जब काफिला वापस आया, बीबी ने अपने बच्चों में से किसी को नहीं पूछा, किसी को नहीं पूछा। ज़ैनब से पूछा बीबी और ना मोहम्मद क्या हुए, कहा अम्मा मैंने भाई पर से सदका कर दिए। पूछा बेटी कासिम क्या हुए, कहा अम्मा कुछ ना पूछो, कासिम की लाश घोड़ों तो यूं पामाल हुई कि कासिम का बदन नहीं आया, अबा के दामन में लाश के टुकड़े आए। पूछा बेटी अली अकबर क्या हुए, कहा अम्मा कड़ियल जवान सीने में बर्छी खा के मर गया, बूढ़े बाप ने बर्छी की अली या अली कह के निकाली। पूछा बेटी अली असगर क्या हुए, कहा अम्मा कुछ न पूछो, पर पानी के लिए ले गए थे, पुकारते थे पानी पानी, तीर चला, बच्चा बाप के हाथों पे ज़िबा हो गया। और पूछा बेटी हुसैन, कहा अम्मा मैं क्या बयान करूं, सीना जख्मी, सर जख्मी, पहलू जख्मी, कलेजा जख्मी। हुसैन जमीन पर आए, सर से सजदे को नहीं, सजदे से सर को नहीं उठाया, लोह के लहजा पे सर उठाया गया। बीबी ने यह सब कुछ सुना, मगर अब्बास को नहीं पूछा, अब्बास को नहीं पूछा। इसको कहते हैं वफा। नहीं पूछा अब्बास को, अब्बास को नहीं पूछा, इंतजार किया कि शाम ढल जाए। जब शाम ढल गई तो एक सियाह चादर ओढ़ के बकी के कब्रिस्तान में पहुंची, अपने हाथ से मिट्टी की एक खबर बनाई और रोने लगी। कहती थी मेरे बच्चे हुसैन, तूने बुढ़ापे में जवान बेटे की लाश उठाई, मेरे बच्चे तूने 6 महीने के बच्चे की खबर खो दी, मेरे लाल तूने अली अकबर का लाशा उठाया। एक एक तफ्सील, एक एक तफ्सील, रोजाना यही अमल था कि एक मर्तबा बीबी ने देखा बकी के किसी गोशे से किसी बीबी के रोने की आवाज आ रही है, मेरे अब्बा, मेरे बेटे अब्बा, मेरे लाल अब्बा। बीबी जल्दी जल्दी करीब पहुंची, पूछा बीबी आप कौन है जो मेरे बेटे का मातम कर रही
نہیں ہے تو کہا مجھے نہیں پہچانا، چادر کو الٹ کے کہا میں حسین کی بے کس ماں ہوں، میرا بچہ ابا جب گھوڑے سے زمین پر آیا ہاتھ نہیں تھے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ عزیزان گرامی، حسین کا چہلم قریب ہے۔ آپ میں سے بہت سارے لوگ اربعین کی تیاری کے لیے جا رہے ہوں گے۔ خدا آپ سب کو اربعین کے موقع پہ ذریعہ حسین پہ ہونا میسر کرے۔ مگر میں آپ سے ایک جملہ کہہ کے آپ کے لیے ایک دعا کروں اور کچھ نہیں۔ حسین ابن علی نے جب زمین خرید لی تھی اسی چہلم کے لیے خرید لی تھی تو بنی اسد کے قبیلے کے سردار کو بلا کے کہا تھا سن ہم مر جائیں گے، ہم مر جائیں تو ہماری لاشوں کو دفن کر دینا، بے وارثوں کے لاشیں ہیں نا، بے کفن لاشیں ہیں، دفن کر دینا۔ پھر اس کے بعد ان کی عورتوں کو بلا کے کہا تمہارے مرد اگر تساہل کریں تو ان کو غیرت دلانا۔ میں جب کبھی مجلس میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے خیال آتا ہے کہ حسین نے بچوں کو بھی فراموش نہیں کیا، ان کو بلا کے بڑی حسرت سے کہا کھیلتے کھیلتے ادھر آنا تو ہم غریبوں کے لاشوں پہ دو دو مٹھی مٹی ڈالتے جائیں۔ دن گزر گئے اور اس کے بعد پھر بلایا سردار کو، بلا کے کہا سن کبھی میرے زائر آئیں گے، میرے زائر آئیں تو ان کی تواضع کرنا، ان کو مہمان رکھنا، تجھے کسی چیز کی ضرورت پڑ جائے تو گھبرانا نہیں، سیدھے میرے پاس چلے آنا۔ دن گزرتے چلے، زمانہ گزرتا چلا، آج تو 6 کروڑ 7 کروڑ زائر جا رہے ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا بھی کہ ان زائروں کو کون غذا فراہم کرتا؟ زمانہ گزرتا چلا، ایک مرتبہ چہلم کا موقع آیا، زائرین کے قافلے جوق در جوق آنے لگے۔ بنی اسد کے قبیلے کا سردار گھبرایا، اللہ اتنا ہجوم ہے، میرے پاس سامان رسد نہیں ہے۔ یاد آیا حسین نے کہا تھا کہ میرے پاس چلے آنا، جا کے قبر کے پاس بیٹھ گیا اور کہنے لگا فاطمہ کے جانی تیرے بچے کے زائر آئے ہیں، علی اکبر کے زائر نوجوان آئے ہیں، اور محمد کے زائر بچے آئے ہیں، ماں کی گود میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میرے پاس سامان ضیافت نہیں ہے۔ روتا ہوا بیٹھا تھا کہ سوار آ کے رکا اور کہا یہاں کیسے بیٹھا ہے؟ کہا مجھے تم سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ حسین نے کہا تھا میرے پاس آ جانا، میں حسین کے پاس آیا ہوں۔ کہا مجھے بھی تو بتلا دے کیا بات ہے؟ کہا میں کسی سے نہیں کہوں گا، مجھے حسین سے کہنا ہے۔ کہا مجھے بتلا دے، میں بھی حسین ہی کا غلام ہوں۔ کہا اچھا اگر یہ نسبت دے رہے ہو تو سنو، زائرین کا قافلہ آیا ہے، میرے پاس سامان رسد نہیں ہے۔ کہا میرے پیچھے پیچھے آ۔ ایک مقام پر لے گئے، دیکھا قاطع سامان خوردنوش رکھا تھا۔ کہا تجھے جتنے سامان کی ضرورت ہو اٹھا لے، مگر کہا دیکھ پہلے چھوٹے چھوٹے بچوں کو پانی پلا دینا، مجھے چھوٹے بچوں کی پیاس بہت تڑپاتی ہے، پہلے ان کو پانی پلا دینا، اور خیال رکھ کوئی زائر بھوکا نہ رہ جائے، کوئی زائر پیاسا نہ رہ جائے، تجھے جتنے سامان کی ضرورت ہو اٹھا لے۔ سردار نے سامان کو اکٹھا کیا، ایک چادر میں گرہ باندھ کے چاہا کہ اٹھائے، وزن بڑھ چکا تھا، اٹھایا نہ گیا تو ہاتھوں کو جوڑ کے کہا تمہیں حسین کی بے کس ماں اس کا اجر دے، جہاں اتنا احسان کیا ہے وہاں ایک احسان اور کر دو، یہ میرے پیٹ پہ گٹھری کو اٹھا دو۔ سوار نے سر کو جھکا کے کہا ٹہر جا، میں اپنے بھتیجوں کو آواز دے لوں، علی اکبر آؤ، قاسم آؤ۔ کہا میرے ہاتھ نہیں۔ آپ ماتم کے لیے جانا
عباس کی دری پہ ماتم کرنا تو یاد کرنا تمہارے مولا کے ہاتھ نہیں تھے۔ اللہ کرے کبھی تم کو کوئی ٹھوکر نہ لگے اور تم کو کبھی ہاتھ ٹیکنے کی نوبت نہ آئے، مگر یاد کرنا تمہارے مولا کے ہاتھ نہیں تھے۔